پاکستان میں بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے کچھ صفت ان کے اندر زیادہ رکھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں. لیکن ایک ادارہ ایسا ہے جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا لوگوں کو، اور ان کو شوق بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کریں، خاص طور پہ اگر وہ شیف بننا چاہتے ہیں، کھانے پکانا چاہتے ہیں، ایز اے پروفیشن اس کو لینا چاہتے ہیں، تو وہ کہاں جائیں، کدھر کوئی ٹریننگ سینٹرز ہیں ایسے یا نہیں ہیں. تو خاص فوڈز کے نام سے ایک ایسوسیشن ہے جو کہ جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں، جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ان کو وہ ان کے جو ترجیحات ہیں شیف بننے کے لیے، ان کو ٹریننگز بھی دیتے ہیں فری آف کاسٹ. ان کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم علی اور جو فضا ہیں، یہ ایک بہت زبردست ٹیم ہے. بالکل ایسے ہی. ہاں، اور یہ میرے شو پہ ایک بار آ چکے ہیں ایک اور چینل پہ، میں ملی ہوں ان سے، اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے بھی انیشیٹو دیا ہے کہ اور لوگوں کو کس طرح یہ ہیلپ کریں گے. تھوڑا سا ان سے کچھ جی بالکل. السلام علی علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علی کیسے ہیں؟ فضا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. علی جو ہے فاؤنڈر ہیں خاص فوڈز کے، اور فضا پاکستان کی پہلی بلائنڈ شیف ہیں. ماشاءاللہ ویری ڈائنامک بوتھ آف دیم. تو فضا یہ تمہیں کوکنگ کا شوق کب ہوا؟ اس وقت تو نہیں تھا. نہیں، کوکنگ کا شوق تو مجھے ہمیشہ سے ہے. تم نے بتایا نہیں مجھے. نہیں شوق تھا اس وقت، تو پھر وہاں سے کہا کہ سوچا کہ بزنس بنائیں اس کو. جی بالکل. اچھا، تو اس کے بعد کوئی اور ٹریننگ لی یا کس طرح پورا ذرا سفر بتاؤ، آپ بھی بتائیے. میں بیسکلی بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی. 18 سے 20 سال کی عمر میں بلائنڈ ہوئی تھی. تو اس سے پہلے مجھے 12 13 16 سال کی عمر میں مجھے کوکنگ کا شوق تھا. تو میرا ایکسپوجر تھا کوکنگ کے بارے میں، فلیم، چولہا، یہ نائف، اس کو مینیج کرنا، یہ ساری چیزیں. تو پھر جب بلائنڈ ہوئی تو مطلب جیسے آپ کا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ہابی، کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے نا، تو میرا پیشن تھا کوکنگ. تو جب میں بلائنڈ ہو گئی تو پھر کوکنگ تو کیا، ساری زندگی کے سارے خواب ایک دم سے بالکل بلینک ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آیا اب کیا کرنا ہے زندگی میں. تو جب میں واپس زندگی کی طرف آئی اور واپس نارمل لائف کی طرف آئی، تو پھر میں نے اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنایا اور کوکنگ کو سیکھا. اور اب ہم لوگ جو ہیں باقی لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں. ہم اپنا فوڈ وینچر رن کر رہے ہیں 5 سال 4 سال ہو رہے ہیں. علی کتنا مشکل لگتا ہے صرف سوچ کے کہ بھئی کس طرح یہ چیزوں کی کوانٹٹی، یہ کہاں پڑا ہے، کدھر رکھا ہے، ہر دفعہ اس کو یہی تو بہت سی ایسی فیلڈز ہیں کہ لوگ کر لیتے ہیں کام مختلف، لیکن یہ تو ایک بڑی اسپیشلائز سی فیلڈ ہے واقعی. جیسے نادیہ کہ مسالے کہاں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر آگ سے ظاہر فلیم اور یہ وہ ساری چیزیں. تو کیسے ٹریننگ، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نمک کم ہو جاتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، یہ ادارہ کیسے آپ نے چلا؟ بالکل. تو بیسکلی جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی کوکنگ ایک بہت مشکل کام لگتا ہے. اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلے، اور ہم نے کہا کہ اور خاص طور پہ جو بچیاں اور بچے بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو تو بالکل ماں باپ جو ہے وہ چولہے کے آس پاس جانے نہیں دیتے. کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو، بس چلے تو ہاتھوں سے کھلانا شروع کر. لیکن کانسیکوینٹلی یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتے اپنی لائف میں. رائٹ، کوکنگ از بیسک چیز ہے نا کہ آپ نے کھانا تو کھانا ہی ہے دن میں 2 وقت 3 وقت. اور اسی وجہ سے پھر بہت سی لڑکیاں کی، بلائنڈ لڑکیوں کی اس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نہیں اچھا کوکنگ تو آتی نہیں، کچن تو یہ سنبھال نہیں سکتی، تو شادی کیا کریں گے. رائٹ، تو یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے. علی کیسے ٹریننگ کیسے دیتے ہیں؟ کوئی خاص میتھڈز ہیں آپ کے؟ کوئی سائنٹیفک ٹریننگ ہے کہ بھائی اتنے مطلب کچھ بالکل خاص طریقہ؟ مطلب جو آلریڈی ٹرینڈ ہیں ہمارے جو کام کر رہے ہیں یا آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل زیرو سے ٹرین کرتے ہیں. سینسز ہے نا، ہم ان ریمیننگ سینسز کو انہینس کرتے ہیں، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میجرمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، کوانٹٹی. اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے، تو بیسک ہماری جو اسٹریٹجی ہے نا وہ ہے آرگنائزیشن. ہر چیز کو آرگنائز رکھنا ہے، ہر چیز کی ایک جگہ ہے اور ہر چیز اپنی ہی جگہ پہ ہوگی، کسی ادھر ادھر نہیں ہوگی. جیسے ویسے ہم گھر میں کام کرتے تو یہ چیز اٹھائی ادھر رکھ دی، تو ہمارا یہ رول نہیں ہوتا. ہم نے جہاں سے جو چیز اٹھائی ہے وہ واپس وہیں پہ رکھنی ہے، وہیں سے اٹھانی ہے. اور پھر ہمارے جو بیسکلی نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ 80% اپنی آنکھوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ باقی سینسز کا اتنا استعمال ہے ہی نہیں. کیونکہ اب ہمارے پاس 80% کام کرنے کے لیے بھی ریمیننگ سینسز ہیں، تو ہم سارے قدرت نے آپ کے وہ سینسز زیادہ اسٹرانگ کیے ہیں. بالکل، تو آپ وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں ٹچ پراپر کر وے کے میں. ٹیسٹ کر کے جو ہے وہ کوکنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فضا نے کہا آرگنائز، تو جب مسالے کے ڈبے ہیں تو وہ آپ دیکھ کے کر لیتے ہیں، تو ہم بریل میں لکھ دیتے ہیں، ٹیگ کر دیا کہ اچھا یہ لال مرچ ہے، یہ یہاں رکھا ہے. لیکن آپ یہ خاص فوڈز میں کر کیا رہے ہیں؟ اوکے، سو بیسکلی بزنس اپرچونٹی کیسے ہے؟ اوکے، سو ہم اس میں 3 ایریاز میں کام کر رہے ہیں. کوکنگ از ون آف دا کی ایریا. ہم ایک تو معاشرے کو اویئر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم اویئر کرتے ہیں کارپوریٹس میں جا کے. کارپوریٹس میں جا کے ہم ان کی لیڈرشپ کو بلائنڈ فولڈ پہنا دیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے،
اور ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے جو ہے وہ اپنی ایک عقلی 1 گھنٹہ جو ہے بلائنڈنیس کے ساتھ گزارنا ہے. تو ان کو وہ واک بھی بلائنڈنیس کے ساتھ کرنی ہے, ان کو کھانا بھی بلائنڈنیس کے ساتھ ہے, ان کو ہر چیز جو ہے وہ بلائنڈنیس کے ساتھ کرنی ہے. اس کا ایک بنیادی مقصد ہے, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھیں, اور جاب اپرچونیٹیز تب بڑھیں گی جب آپ کی کمپنیز کے لیڈرشپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہ ویژولی امپیئرڈ ہے, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ پرفیکشن سے کام ہو سکتا ہے, اور یہ پھر بھی کام کر سکتے ہیں, اور یہ پھر بھی کام کر سکتے ہیں. بیکاز جب ہم 1 گھنٹے بعد ان کو ڈی بریف کرتے ہیں کہ اچھا آپ کو ہم نے 1 گھنٹے کے بلائنڈ کیا, اب آپ اپنی نارمل لائف میں آ گئے, لیکن جو ویژولی امپیئرڈ ہیں وہ اپنی لائف اسی طرح ساری زندگی گزارتے ہیں, اور وہ اپنے کام اس آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو یعنی to make ہم them لوگ ہیں realize, ہم تو پوری طرح دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر کام میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آیا, یہ دیکھا نہیں, اوہو میں نے مس کر دیا. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح اپنے سینسز کا استعمال کر رہے ہیں, آپ ہم سے زیادہ اچھا فنکشن کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ ایکولی پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کو جو بلائنڈ ہیں. تو کتنے ایسے کیسز ہیں پروفیشنل لائف میں جو گئے اور باقاعدہ اپنی ارننگ بھی کر رہے ہیں؟ جی مطلب آپ سکھا کے اس کے بعد وہ شیفس کو ان کے کوئی آگے اپرچونٹی جاب ملی؟ کیا میں ملتی ہے بتاتا ہوں, ان کو؟ بالکل. ہم نے اب تک 50 لوگوں کو ٹرین کر چکا ہے, اور 50 لوگوں کو ہم خاص فوڈس کے ایکو سسٹم میں ایڈ کر دیتے ہیں. یعنی ہم ایک ہب کا کام کرتے ہیں خاص فوڈس, اور وہ ان کو کلائنٹس لا کے دیتا ہے کہ اوکے ہم سے اگر کسی نے کہا کہ ان کو یہ فوڈ چاہیے, تو ہم وہ اپنے جو بلائنڈ بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس المنائز ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی فروزن فوڈ میں ایکسپرٹ ہے اور فروزن فوڈ کا آرڈر آیا, تو ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ بچے فروزن فوڈ میں ایکسپرٹ ہیں, ہم وہ کلائنٹ ان کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کوئی ریڈی میڈ فروزن فوڈ کا آرڈر آتا ہے یا یہ کہ کہیں کوئی کمپنی ہے جن کو چاہیے یہ, رمضان میں تو بہت مطلب سارے کہاں ان کو جابز ملتی ہیں اس کے بعد؟ اچھا جابس تو نہیں, بٹ وہ اپنا بزنس خود انڈیپینڈنٹ یعنی ہوم شیفز بن جاتے ہیں, یہ میں جاننا شیف بن جاتے ہیں. تو خاص کی یعنی پروڈکٹ کیا ہے, خاص فوڈس کی پروڈکٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں؟ خاص فوڈس کی پروڈکٹ بیسکلی یہی ہے کہ ہم ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو اگر ہم بات کریں امپاور کرتے ہیں ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ, اور اپنا خود مختاری کے ساتھ اپنا بزنس چلا سکیں, اپنی لائف کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں. یعنی آپ لوگ آؤٹ سورس کرتے ہیں, آپ ایک سروس پرووائڈر ہیں کہ کسی کمپنی کو شیف چاہیے تو خاص فوڈ سے رابطہ وہ کریں گے اور پروفیشنل شیف ان کو مل اور جائے گا. دوسرا کتنی اچھی بات دوسری ہے کہ آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو کہ کوئی آپ کے لیے کھانا بنائے, آپ خود سیکھ جائیں کہ کیسے مینیج کرنا ہے. تو فضا بتائیں کیا اچھا بناتی ہے, سب سے اچھا کیا کون سی ڈش؟ بیف بریانی اچھی بناتی ہوں, چائنیز اچھا بناتی ہوں, اور کڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے ان کی, مجھے بہت پسند ہے کوئلہ کڑھائی خاص طور اچھا کوئلہ کڑھائی, کیا بات ہے. ریسپی کیا اس کی؟ اور بریانی بھی دیکھیں نا کتنی مشکل چیز ہے, ویسے ریسیپی اس کی آسان نہیں ہے. اچھا لیکن علی کچھ آپ کو معاشرے میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ مشکل لوگ بھی ہیں, تو ڈیفیکلٹی کیا پیش آتی ہے؟ اچھا دیکھیں, جو بنیادی ہے نا وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا تو وہ سن بھی نہیں سکتا, وہ بول بھی نہیں سکتا, اور وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ معاشرے پہ بوجھ ہے. اور کیسے کرے گا, اور کیسے کرے گا؟ اچھا اس میں 2 طرح کے پوائنٹ ہے. ایک لوگ شاید سمپتھی میں جا کے وہ کہہ رہے ہیں یار اچھا ہے, چلو یار کوئی بات نہیں, بیچارے کو یہ کر لیں. وہ جو بیچارے کا لفظ ہے وہ بالکل غلط ہے, بیچارگی والا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کی بنیاد سے لوگ جو ہے نا ویژولی امپیئرڈ جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے, کیونکہ معاشرہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ تو کچھ کر نہیں سکتا تو اس کو ہم اپرچونٹی کیوں دیں. تو یہ ایک سوچ ہے, یہی آپ کا ایک چیلنج ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا کہ نہیں وہ کر سکتے ہیں. حالانکہ جو ویسے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے اتنے بلنڈر مارے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ان کے کھانے میں نہیں آیا. میں تو خود وہ کیک کھا چکی ہوں جس کے اندر چھپکلی تھی جس باکس کے اندر, اور ایسی ایسی جگہوں پہ آپ کھا چکے ہیں. جی جی جی, مطلب آپ دیکھیں وہ شو پہ لے آئی باکس, اور باکس ایسے ہو رہا, اور میں اس سے پہلے ٹیسٹ کر چکی تھی, اور یہ ہوم شیف نے بنایا تھا. تو یہ کہ انسان اپنے استعمال ہی نہ کرے سینسز کو تو کیا کرے, ان کا کیا بھروسہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی صفائی سے بنا رہے ہیں. تو میرے خیال وی شوڈ گیو دیم اے چانس, اور آپ بس اپنا ویڈیوز وغیرہ ڈالیں سوشل میڈیا پہ, ہم آپ کو دیکھیں کہ وہ بنا کیسے رہے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہم ولاگنگ بھی اب فضا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس ولاگنگ کے ذریعے بھی بتائے کہ لائیو کوکنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو بلیو نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہم سب کچھ سامنے آپ کے کر کے بتا رہے ہوں گے کہ ہم کیسے سینسز کو یوز کرنا ہے. بالکل علی بہت شکریہ, فضا آپ آئیں بہت شکریہ. اور دیکھیں اس سے ایک لیسن بھی ہمیں لرن کرنا ہے. ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ ویژولی امپیئرڈ لوگ یا پھر ڈفرینٹلی ایبلڈ جو لوگ ہیں وہ کیسے تمام ہرڈلز کو کراس کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں.